بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں درخت لگانے اور زراعت کا حکم دیا۔ بیشت کے درختوں میں سے کھجور، انار، انگور اور زیتون کے درخت زمین پر بھیجے۔ انہوں نے زمین پر انہیں بو دیا اور اس کے پھل کھا لیے۔ شیطان نے کہا، اے آدم، یہ درخت کیسے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے ایسے درخت زمین پر نہیں دیکھے، حالانکہ میں تم سے پہلے زمین پر موجود تھا۔ اجازت دو کہ کچھ اس میں سے کھاؤں۔ آدم نے اسے ڈانٹا۔ پھر وہ ہر وقت ہوا کے پاس آیا اور کہا، مجھے بھوک اور پیاس کے سبب سخت اذیت ہے۔ ہوا نے کہا کہ آدم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اس درختوں میں سے تمہیں کچھ نہ کھلاؤں، کیونکہ یہ بیشت کے درخت ہیں۔ اس نے کہا، ذرا سا تھیلی پر ڈال دو۔ ہوا نے انکار کیا۔ ابلیس لعین نے کہا، تھوڑا سا دے دو، میں اسے کھاؤں گا نہیں بلکہ صرف چوسوں گا۔ ہوا نے انگوروں کا ایک گوشہ اسے دے دیا۔ جب ایک ٹکڑا چوس چکا تو ہوا نے اس کے منہ سے کھینچ لیا۔ آدم پر اللہ نے وحی کی کہ میرے اور تمہارے دشمن نے انگور چوسا ہے، اس لیے اس کا شیرہ جو شراب ہو جائے تم پر حرام ہے، اور اگر یہ انگور کھا لیتا تو انگور اور جو اس سے حاصل شدہ سب حرام ہو جاتا۔ روایت میں ہے کہ اسی طرح اس نے کھجور کو بھی چوسا۔ انگور اور کھجور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے اور شہد سے زیادہ شیریں تھے، لیکن دشمن خدا کے چوسنے سے ان دونوں کا اثر زائل ہو گیا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی وفات کے بعد شیطان ملعون نے کھجور اور انگوروں کے درختوں کی جڑوں میں پیشاب کر دیا اور پانی اس کے ساتھ مل کر جاری ہوا، لہذا اس کی شراب بدبودار اور مست کرنے والی ہے، اور بنی آدم پر مست کرنے والی چیزیں حرام ہیں۔ امام رضا سے منقول ہے کہ مریم پر جو کھجوریں اتریں وہ اجوا، اور آدم پر جو کھجوریں اتریں وہ اجوا اور عتیق تھیں، جن سے تمام کھجوروں کی قسمیں پیدا ہوئیں۔ منقول ہے کہ لوگ حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آدم کی نسل کیسے چلی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں کہتے ہیں کہ آدم پر وحی ہوئی کہ اپنے بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دیں۔ آپ نے فرمایا، خدا اس سے پاک و بلند تر ہے کہ ایسا فعل اس سے صادر ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں، پیغمبروں اور مومنوں کی نسل حرام سے چلائی، حالانکہ وہ یہ قدرت رکھتا تھا کہ اس کو حلال طریقے سے چلائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ چپایوں میں سے جس کو معلوم نہیں کہ اس کی بہن ہے یا ماں جب ترویج کرتے ہیں تو معلوم ہونے پر اپنا عضو کاٹ کر ہلاک ہو جاتے ہیں، تو انسان کیوں کر ایسے علم و فعال پر راضی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے نبی کے گھرانے سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں سے حاصل کیا جنہوں نے نبی کی اہل بیت کو چھوڑ کر اوروں سے تعلیم حاصل کی، اسی لیے یہ لوگ جاہل ہیں، ابتداء کے حالات و واقعات کو نہیں جانتے۔ آدم کے خلق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح پر لکھے۔ آج جتنے بھی صحیفے اور چاروں کتابوں میں بائی پر بہن کو حرام قرار دیا، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آدم کی نسل بہن بائی سے چلی؟ کیا باعث ہے کہ خدا ان کی اس بات سے ان کو ہلاک کر دے؟ پھر آپ نے فرمایا، آدم کے یہاں 70 جوڑوں میں اولاد ہوئی، ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آپ اس غم میں 500 سال تک روتے رہے اور حوا سے نہ ملے، اور دعا کی کہ اللہ حابیل جیسا نیک بیٹا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کی آمد کی وحی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یافس بھی عطا کیے، لیکن اس بار ایک ہی لڑکا پیدا ہوا۔ جمعہ کے روز بعد عصر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک حور کو اتارا، اس کا نام نزلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی شادی حضرت شیس سے کر دیں، اور دوسرے روز حضرت یافس کے لیے آسمان سے ایک اور حور اتاری جس کا نام منزلہ تھا۔ حضرت شیس کے ہاں لڑکا اور حضرت یافس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیس کا نام حبت اللہ بھی تھا۔ آپ آدم کے وصی تھے۔ امام باقر سے منقول ہے کہ حضرت یافس کی شادی ایک جنی سے بھی ہوئی، جس سے انسانوں میں جتنی خامیاں ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ بحوالہ
قصص الانبیاء